اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ ہے اور وہ پیسہ اگر آپ کہیں یوز نہیں کر رہے ہیں, آپ اس پیسے کو رکھ کر بیٹھے ہیں, تو آپ وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. کرنسی اینڈ ریئل اسٹیٹ, یہ دونوں جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں. آج واٹ از ریئل اسٹیٹ؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر نا آپ کی تقریباً 200 سے 300 انڈسٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ الائن ہوتی ہیں. تو آپ ایک عمارت کھڑی کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کی ڈیزائننگ اگر پرابلم تو وہ عمارت تو گر جائے گی. زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ریئل اسٹیٹ کے کام کریں گے. ہم کہتے ہیں کراچی از دا لینڈ آف سی. میں کوئی تحقیقات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس تحقیقات کرنے کے کوئی وسائل ہی نہیں ہے. پراپر کمپنیز میں جائیں جیسے ایجنسی 21, گرانا, امارات. وی آر پروفیشنلی ٹرینڈ, ادھر ڈیلی بیسس پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اینڈ اراؤنڈ آپ سمجھ لیں 80 to 90% اپریسیشن ہے پرائسز. آپ کو 30 سال پہلے پراپرٹی نے کیا اپریسیشن دی اس $1000 پہ, اور 30 سال بعد اس $1000 پہ کرنسی نے کیا آپ کو اپریسیشن دی. آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گولڈ سے بہتر ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. جے بی کاسٹ کے پروگرام گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میں ہوں اسد ممتاز. ناظرین, پاکستان میں ریئل اسٹیٹ معیشت اور شہری زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے. بڑے پیمانے پہ بننے والے تعمیراتی منصوبے سرمایہ کاری اور روزگار تو فراہم کر رہے ہیں. کیا یہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے, یہ جو ترقی ہو رہی ہے, وہ ماحولیات اور شہری مسائل کو مد نظر رکھ کے ہو رہی ہے؟ اور یہ جو عام تاثر ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں فقط ایلیٹ کلاس یا اپر کلاس ہی سرمایہ کاری کر سکتا ہے, کیا سلیٹ کلاس اور مڈل کلاس کے لیے بھی ریئل اسٹیٹ میں ترقی کے مواقع شامل ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالوں پہ گفتگو کریں گے, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امان قریشی صاحب. امان قریشی صاحب بڑا عرصہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے نشیب و فراز پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے, اور اس وقت وہ بزنس سینٹرل مینیجر ہیں ایجنسی 21 میں. امان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امان صاحب, اب جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ترقی کر رہا ہے, کیا واقعی پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ترقی کر رہا ہے؟ اور گلوبلی اگر ہم نظر ڈالیں تو ریئل اسٹیٹ باقی دنیا میں کہاں کھڑا ہے, اور پاکستان میں اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکریہ. تھینک یو فار کالنگ می ہیئر اینڈ انوائٹنگ می ٹو یور شو. اٹس این آنر فار می کہ میں آپ کے شو میں آیا ہوں. بہت شکریہ. اور ریئل اسٹیٹ کی جہاں تک بات ہے, ریئل اسٹیٹ ہیز بین ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ سنس اے ویری لانگ ٹائم. میں بہت عرصے سے ریئل اسٹیٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں. آفیشلی مجھے ابھی 4-5 سال ہوئے, بٹ ان آفیشلی کیونکہ میں اپنی پڑھائیوں کے بیچ میں ہی اس کو لے کے چل رہا تھا. یونیورسٹیز, اسکولز, کالج کے بیچ میں اس کو لے کے چل رہا تھا. میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اپنا کر رہا ہوتا تھا کام, کیونکہ بیسکلی ریئل اسٹیٹ میں یہ جو ہم جو کام کرتے ہیں وہ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں. ہم اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں, تو ہم اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے نا گھر دلا رہے ہوتے ہیں, کبھی رینٹ پہ دلا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم سیل پہ دلا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ چیز جو ہے نا تقریباً اراؤنڈ 2015-14 سے کرتا ہوا آ رہا تھا. بہت ناؤ وی آر اسٹینڈنگ ان 2025, تو اٹس بین اراؤنڈ 10 years آئی ہیو دا ایکسپیرئنس آف دس سیکٹر. بہت خوب. جہاں تک آپ کا سوال ہے, ہم ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اگر بات کریں, پاکستان میں اگر آپ دیکھیں, پاکستان کا جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے, وین وی ٹاک اباؤٹ دا پوٹینشیل آف پاکستان, تو آپ کو سب سے زیادہ جو نمایاں ایک چیز نظر آئے گی ہر جگہ, وہ آپ کو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. اگر آپ کہیں بھی کراچی میں دیکھ لیں, کسی بھی ایریا میں چلے جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بن رہا ہوگا, یا کچھ نہ کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی جو کہ ٹوٹلی آپ کو لنک کرے گی ریئل اسٹیٹ سے. ناؤ وین وی ٹاک اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, واٹ از ریئل اسٹیٹ, واٹ ایکچولی ریئل اسٹیٹ مینس. تو ریئل اسٹیٹ کے جو ورڈ شبد ہے, یہ جس کو آپ کہیں گے ورڈ جس کو ہم بولیں گے, اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں 2 میں, ریئل اور اسٹیٹ. تو ریئل آپ کا جو میننگ اسٹینڈ کرتا ہے, دیٹ از دا لینڈ, جس زمین پہ آپ ہوتے ہیں, دیٹ از ریئل. اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ اسٹیٹ بولتے ہیں. وچ آپ کی وہ ڈیولپمنٹ اب کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. آپ کی وہ ڈیولپمنٹ آپ ورٹیکل ہو سکتی ہے, ہاریزونٹل ہو سکتی ہے, کسی بھی تو وہ ایک اموویبل جو پراپرٹی بن جاتی ہے, دیٹ از ریئل اسٹیٹ. اچھا امان صاحب, اب آپ نے جو یہ کہا کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ریئل اسٹیٹ کے کام کریں گے, تو جو اسکول بن رہا ہے وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں ہے, جو بینک بن رہا ہے, جو ہاسپٹل بن رہا ہے, جو گیراج بن رہا ہے, جو کچھ بھی تعمیرات میں آتا ہے آپ اس کو ریئل اسٹیٹ میں کام. بالکل ایسے ہی ہے,
بالکل ہے. سڑک بن رہی ہے وہ بھی ریئل سڑک اسٹیٹ میں. انفراسٹرکچر آ گیا آپ کا ریئل اسٹیٹ کے اندر. دیکھیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر نا آپ کی تقریباً 200 سے 300 انڈسٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ الائن ہوتی ہیں. 40 الائڈ انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مگر آپ کے اس سیکٹر میں 200 سے 300 انڈسٹریز کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کی سیمنٹ آتا ہے, اس میں آپ کا اسٹیل آتا ہے, اس میں آپ کا برکس آتے ہیں, ووڈز آتے ہیں, کنسٹرکشن کے مٹیریلز آتے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آتی ہے, سب چیزیں را مٹیریلز آتی ہیں, آپ کی اوور دا لائن بلو دا لائن جتنی بھی آپ کی کنسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے, سریا آتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریئل اسٹیٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو دیکھ لیں, آپ ان کے سٹیٹس اگر نکال لیں, آپ نے ایک گھر بنانا ہے, ایک گھر بنا, ایک چھوٹی سی گھر بنانے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ گھر بنانے کے لیے آپ کو کتنی ایسے انڈسٹریز کو آپ کو جانا پڑے گا کہ مجھے یہ چیز دے دیں, وہ چیز دے دیں. تو اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری شامل ہے, پھر اس میں الیکٹریشین کی انڈسٹری, الیکٹریکل انڈسٹری ہو, میکینیکل ہو, بالکل وہ سب آپ ریئل اسٹیٹ میں کام بالکل ایسے ہی. الیکٹریکل انجینئرز ہو گئے, میکینیکل انجینئرز ہو گئے, یہ سارے آپ کے انجینئرز آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آرکیٹیکٹس ہو گئے, آرکیٹیکچرل انڈسٹریل جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے, ڈیزائننگ ہے, ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ تو آپ کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو آپ کو ڈیزائننگ تو چاہیے نا, آپ کی کیلکولیشنز ہونی چاہیے ایسے کہ آپ ایک چیز ڈیزائن کریں تو وہ چیز پراپرلی ڈیزائن ہوگی. اب ایک تعمیر آپ ایک عمارت کھڑی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ڈیزائننگ اگر پراپرلی تو وہ عمارت تو گر جائے گی ایک دن. بالکل صحیح کہا, بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اچھا اب ذرا میرے سوال پہ آ جائیے گا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے اور گلوبلی ریئل اسٹیٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے ریئل اسٹیٹ کی طرف سے دیٹ از اراؤنڈ 2.8%. 2.8% آف دا جی ڈی پی آف پاکستان, اس میں جو کنٹریبیوشن وہ ریئل اسٹیٹ کا, وچ آپ سمجھ لیں, آپ اس کو اگر آپ لیں گے نا اس کی کیلکولیٹ, وہ 2 to 3% آف دا جی ڈی پی وہ ہے نا آپ کی ریئل اسٹیٹ سے چلتی ہے. اب یہ بلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ ہے. اگر اس میں آپ صرف وہی ایریا اٹھا لیں نا جس میں آپ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے, جو ڈیولپڈ ایریا ہے جس میں لوگ رہائش پذیر ہیں, لوگ رہ رہے ہیں, ادھر ایک زندگی چل رہی ہے ڈیلی بیسس پہ, وہی کوئی آپ کی 100 ارب سے اوپر پہنچ جاتی ہے, 100 ارب ڈالر سے اوپر. میں یہ 100 ارب بہت چھوٹی ہیں وہ آپ کو, پاکستان اسٹیٹ میں 100 ارب مطلب اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے, اتنا بڑا اماؤنٹ جتنی باقی انڈسٹری کی اگر بات جتنا کریں, باقی انڈسٹریز کی بات کریں بڑا ہے یہ اماؤنٹ اس وقت ہمارے لیے. مگر میں اس کے بارے میں وہ اس میں ہم بحث میں نہیں جائیں گے کہ وہ پھر الگ اکنامک ڈیبیٹ ہو جائے گی ہماری. مگر تقریباً اب میں یہ 100 ارب آپ کو بہت چھوٹی اماؤنٹ بتا رہا ہوں, بہت چھوٹی. فار ایگزامپل اگر میں ڈی ایچ اے کی اگر میں بات کروں, ڈی ایچ اے جو ایریا ہے, ڈی ایچ اے فیز 1 ٹو فیز 8, فیز 9 کی طرف ابھی ہم جا ہی نہیں رہے. فیز 8 سے لے کے فیز 1 تک تقریباً آپ کا جو ایریا ہے وہ ہے 8-8.5 ہزار ایکڑ پہ. اوکے, اس ایریا پہ آپ کے اندازے میں کتنے کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ 8,000 ایکڑ تو کمال ہے. ابھی بھی یہ ایریا پورا ڈیولپ نہیں ہے, یہ ابھی بھی ایریا پورا ڈیولپ نہیں ہے. اس میں ابھی بھی بہت ساری جو ہے نا آپ کی ڈیلی بیسس پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے جو کہ ملینز آف ڈالرز اور بلینز آف ڈالرز میں آپ کو وہ کیلکولیشن ملتی ہے. جب آپ ریونیو کلیکٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ ڈیلی بیسس پہ ٹریڈنگ چل رہی ہوتی ہے. ابھی ایک ایریا ہے ڈی ایچ اے کا فیز 8 میں, کیا بنے ساحل, جو کہ بالکل آپ سمجھ لیں سمندر کی طرف ہے. وہ ایریا آج سے 1.5 سے 2 سال پہلے ایسا تھا کہ ادھر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی اور اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی لوگوں کی. ٹوڈے اینڈ اف یو اسپیک آف ٹوڈے, ادھر ڈیلی بیسس پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اینڈ اراؤنڈ آپ سمجھ لیں 80 to 90% اپریسیشن ہے پرائسز میں. اگر ایک پلاٹ 2 سے 3 کروڑ روپے کا مل رہا تھا 500 اسکوائر یارڈ کا, وہ اس وقت 6 سے 7 کروڑ روپے کا بک رہا ہے. تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 100% سے پلس اپریسیشن ہے. تو پاکستان میں جو اس وقت اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو اکانومی سے جوڑتے ہیں تو آپ کی سمجھ لیں ایک وقت آئے گا کہ آپ کی میجر کنٹریبیوٹر جو ہوگا نا آپ کی اکانومی کا وہ ریئل اسٹیٹ ہوگا. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہوگی آپ کی, سیکٹر بول دیں یا انڈسٹری بول دیں آپ اس کو جو بھی بول دیں, مگر یہ میجر کنٹریبیوٹر ہوگا. اچھا آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں تو اگر ہم گلوبلی نظر ڈالیں تو دنیا کی جو اس وقت جو دنیا کی کیپٹل ہے اس کا 80% ریئل اسٹیٹ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جڑا ہوا ہے. آپ یہی امید پاکستان میں بھی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تقریباً یہی ماحول پھر ہمیں پاکستان میں نظر آئے گا. لیکن امان صاحب یہ ایک عام خیال یہ بھی ہے
ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے فقط ایلیٹ کے لیے، اور وہ ان سرمایہ کاروں کے لیے ہے جن کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے. میرے جیسا سیلڈ کلاس بندہ یا مڈل کلاس بندہ اس میں پاؤں بھی نہیں ڈال سکتا. کہ یہ خیال درست ہے کہ یہ صرف ایلیٹ کی گیم ہے؟ دیکھیں یہ ایک تاثر جو ہے نا کہ یہ صرف ایلیٹ کے لیے ہے، اس تاثر کو میں تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں. اس کو آپ ایسا کر لیں کہ یہ سیکٹر ایسا ہے کہ ایک لوور کلاس آدمی وہ ایلیٹ کلاس بن سکتا ہے. اچھا، اگر اتنے مواقع ہیں اس کے لیے، اتنے اگر وہ اپرچونٹیز میں اگر اس کو صحیح طریقے سے اس انڈیویجول کو گائیڈ کر دیا جائے نا کہ اگر وہ کہاں پہ انویسٹ کرے اپنا ریئل اسٹیٹ، اور کہاں پہ اس پیسے کو وہ کس ایریا میں کس پراپرٹی میں انویسٹ کرے، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کا پورا خاندان جو ہے نا وہ ایلیٹ کلاس بن نہیں. تو کیسے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ 30 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں، آپ نے $1000 لیا، آپ 30 سال بعد آپ اس کی کیلکولیشن اٹھا ان پریزنٹ کنڈیشن اس کی آپ ویلیو اٹھا لیں کہ آپ کو 30 سال پہلے پراپرٹی نے کیا اپریسیشن دی اس $1000 پہ، اور 30 سال بعد اس $1000 پہ کرنسی نے کیا آپ کو اپریسیشن دی. آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے. ارے امان بھائی، پاکستان میں 2016 میں ڈالر 105 روپے کا تھا، پھر وہ 2023 میں 330 روپے کا چلا گیا. ٹھیک ہے، تو 200 گنا زیادہ، یا 200 گنا سے بھی زیادہ. 330 280 مطلب اس وقت 280 ہے کرنٹ. جب آج ہم بات کر رہے ہیں 330 تک گیا ہے. ٹھیک ہے، 330 تک اس نے اوپن مارکیٹ میں 330 تک گیا ہے. تو 300 کراس کر گیا تھا ڈالر. 104 والا ڈالر 300 کراس کر گیا. ایسا پروفٹ کہاں ملے گا سر جی؟ یہ آپ کو پروفٹ لگ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر اس میں، مگر ریئل ٹائم ویلیو پہ اگر آپ آتے ہیں نا تو یہ پروفٹ نہیں ہے، یہ نقصان ہے. میں آپ کو صحیح بات جی. آپ لوگ کیا کرتے ہیں $1000 $2000 یہ لے کے نا اپنے پاس اسٹور کر لیتے ہیں. دس از ناٹ اے گڈ وے ٹو ارن اور not a good way to save money. If you have some money in your bank account, اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ ہے اور وہ پیسہ اگر آپ کہیں یوز نہیں کر رہے ہیں، آپ اس پیسے کو رکھ کر بیٹھے ہیں تو آپ وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس اکانومی کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ اس اکانومی کا پیسہ نقصان کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، کرنسی اور پراپرٹی، کرنسی اینڈ ریئل اسٹیٹ، یہ دونوں جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں. آج کل ہم نے کر دی ہیں ان کو، ہم نے ان دونوں چیزوں کو نا انٹر لنک کر دیا. اچھا. مگر ایکچوئل میں آپ کو جو پراپرٹی جو اپریسیشن دیتی ہے وہ کوئی چیز نہیں دیتی. اس وقت جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، 300 اسکوائر یارڈ کا بھی جو پلاٹ ہے وہ اس وقت اربوں روپیوں میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی ورٹیکل کنسٹرکشن، ورٹیکل جو پراپرٹی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے. لوگوں نے جتنی آپ کی پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ، اس پہ آپ کی ورٹیکل کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ اب کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بھی اگر آپ جائیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے ورٹیکل کی اب ڈیمانڈ ہو رہی ہے، کیونکہ ایونچولی آپ کو ڈیمانڈ تو فلفل کرنی ہے نا لوگوں کی. اب 300 اسکوائر یارڈ کا گھر ہے، اگر آپ اس پہ گراؤنڈ پلس 15 کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں تو 300 اسکوائر یارڈ پہ آپ ایک گھر بنا لیں، اس میں کتنے فیملی ممبر لے لیں گے اور گراؤنڈ پلس 15 کی بلڈنگ پہ کتنے لوگ رہ لیں گے، تو یہ تو فرق آ جائے گا نا. تو وہ تو ایک چلیے یہ آئیڈیا تو مجھے آپ کا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر ڈالر کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کو کمپیریزن کریں، چلے ڈالر کے ساتھ بھی آپ نے کر دیا، اگر میں سون کے ساتھ کمپیریزن کر لوں تو 10 سال پہلے میں نے جو گولڈ میں انویسٹ کیا تھا، آج تو گولڈ بھی پیک پہ، اور گولڈ تو ایسی انویسٹمنٹ ہے مطلب کہ کبھی بھی گولڈ نیچے نہیں آیا ہے تاریخ میں کہ آپ نے 5000 کا ایک تولہ لیا ہو اور وہ پھر 3000 کا بنا. وہ 5000 والا تولہ 10,000 تو بنے گا، 3000 نہیں بنے گا. تو پھر میرے جیسے بندے کو آپ کیسے متاثر کریں گے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے، گولڈ میں نہ کرے، ڈالر میں نہ کرے، کہیں اور نہ کرے، ریئل اسٹیٹ میں کرے؟ دیکھیں گولڈ کی جہاں تک بات ہے نا، گولڈ کی اگر آپ گہرائیوں میں جاتے ہیں، آپ گولڈ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ میں نے یہ اتنا تولہ گولڈ لے لیا، تو کہنا بڑا آسان ہے. جب آپ بیچنے جاؤ نا پھر پتہ چلتا ہے. تو جب وہ بیچنے کے لیے آتے ہیں نا تو جو سنار ہوتا ہے یا جو بھی، تو سب سے پہلے تو وہ 20% کاٹ لیتا ہے آپ کی میکنگ میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو 20% آپ کو وہاں نقصان ہو جاتا ہے.
خیر میں یہ وہ چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریسیل نہیں ہے. میں بالکل ہی انڈرمائن نہیں کر رہا گولڈ کی مارکیٹ کو. یہ میں سمجھے گا کہ میں کہہ رہا ہوں گولڈ خریدنا ہی نہیں چاہیے, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم گولڈ خریدیں نا جی, مگر یہ چیز, یہ والی جو انویسٹمنٹ ہے یہ کبھی مجھے فیسینیٹ نہیں کی گئی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا گولڈ کے بارے میں تو میں آپ کو ہمیشہ اس کا آلٹرنیٹ بتاؤں گا کہ آپ اس سے بہتر ہے آپ پراپرٹی لے لیں. اچھا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گولڈ تو آپ نے لے کے رکھ دینا ہے, اس پہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملنا, ریٹرن ایسا نہیں ملنا کہ آپ اس کو جو ہے نا اپنا گھر بھی چلا سکیں یا کچھ نہیں. الٹا آپ گولڈ رکھ لیں تو آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے, آپ کو اس پہ چیزیں بھی نکالنی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گولڈ سے بہتر ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں اور اس میں آپ رینٹلز لیں, اس میں آپ پیسے کمائیں, آپ بیچیں, پھر اور ریئل اسٹیٹ لیں. اس طرح کر کے آپ پیسوں کو اپنے رول کریں. آپ یہ زور دے رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں لگائیں اور ایک پلاٹ سے 2 پلاٹ اور ایک مکان سے 10 مکان تک بنائیں. لیکن آپ نے یہ جو ورٹیکل بات کی ہے کہ آپ 300 یارڈ گھر میں رہ رہے ہیں, اگر آپ ہاریزونٹل بنائیں گے تو جگہ بھی زیادہ ہوگی, لیکن آپ ورٹیکل بنائیں گے تو آپ کیونکہ اسپیس تو ویسے ہی بہت ہے, لیکن اس سے جو پھر مسائل جڑے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں, کراچی ایک بڑے شہر میں بھی پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے. ان دنوں رمضان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سردیوں میں گیس تو نایاب ہوتا ہے. اب یہی مسائل صرف کراچی کے نہیں ہے, کم و بیش یہی مسائل آپ کو لاہور میں ملیں گے, اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ ہے. ان مسائل کو ریئل اسٹیٹ کیسے حل کرے گی؟ ریئل اسٹیٹ کے پاس کیا سولیوشن کیا ہے کہ ان مسائل کو کیسے کریں گے جب آپ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو بڑھائیں گے؟ تو دیکھیں, یہ جو مسائل ہیں نا یہ آپ پبلک لیول پہ آ کے حل کر سکتے ہیں. یہ جو بالکل ایسے مسائل ہیں جو کہ گورنمنٹ لیول پہ حل ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا حل ہونے کے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ نہ بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ نہ گیس پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ نہ پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہائی لیول آف انویسٹمنٹس ریکوائرڈ ہیں ٹو یوٹیلائز ٹو اوور کم دا واٹر شارٹیج ان پاکستان. ٹھیک ہے, ہائی لیولز آف انویسٹمنٹ تقریباً اربوں ڈالر چاہیے آپ کو, تبھی آپ جا کے جو ہے نا وہ آپ پاکستان کی جو واٹر اسکارسٹی جس کو آپ کہیں گے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہائی لیولز آف انویسٹمنٹ ہے وہ کون کرے گا؟ وہ گورنمنٹ کرے گی. جب وہ گورنمنٹ کرے گی انویسٹمنٹ, جب گورنمنٹ کا رجحان اس طرف آ جائے گا کہ ہاں جی ہم کبھی کراچی کا بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے تو 1200 ارب دے دی, نہیں جی آپ کو 1200 ارب نہیں چاہیے, آپ 2000 ارب بھی دے دینا تو آپ وہ بھی کم ہے اس وقت واٹر شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں کراچی از دا لینڈ آف سی, ہم یہ بات کرتے ہیں, بٹ سی میں اپنی جگہ وہاں پہ ہے مگر یہاں پہ لوگوں کے پاس تو سمندر کا پانی تو خیر وہ تو ایک الگ بالکل پانی ہے, بٹ بہت سارے ایسے وسائل ہیں, بہت سارے ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں دنیا میں کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی کر سکتے ہیں کہ واٹر شارٹیج ہماری جو ہے نا وہ. چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے پاس یہ تھاٹ بھی ہے کہ اگر اس کو یہ بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے ریئل اسٹیٹ کے پاس نہیں, یہ گورنمنٹ لیول پہ. چلو یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے, اگر ایڈمنسٹریٹو معاملہ درست ہوگا تو پھر اس کا ریئل اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہوگا, عام شہری کو بھی فائدہ. اچھا, آپ نے جو یہ بات کی کہ میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کروں, گولڈ میں نہ کروں یا ڈالر میں نہ کروں یا کہیں اور نہ کروں, لیکن ریئل اسٹیٹ میں تو جو انسیکیورٹی ہے وہ بہت بڑی ہے کہ مجھے کیا پتا کہ جو مجھے پلاٹ دیا گیا ہے وہ لیگل ہے ایلیگل ہے, جو مجھے پلاٹ دیا گیا ہے وہ 5 اور بندوں کو دیا گیا ہے. ریئل اسٹیٹ اس کو کیسے شور کرے گا کہ جو پلاٹ, جو اپارٹمنٹ جہاں میں انویسٹ کر رہا ہوں وہاں میرا پیسہ بھی سیکیور ہو؟ اور اسی سے ایڈ کیجیے گا کہ آپ کی ایجنسی اور آپ کی کمپنی اس حوالے سے کیا کر رہی ہے. بالکل, میں اب یہ اسی بات پہ آ رہا تھا. دیکھیں, عمارت گروپ ہیز بن ان پاکستان سنس 8 years now. ہم نے جتنا وی آر دا فاسٹسٹ گروئنگ کمپنیز آف پاکستان, اتنا فاسٹ ہم نے گرو کیا ہے کیونکہ یہ جو گروتھ ہے جو ہم نے اچیو کی ہے یہ ہمارے کلائنٹس نہیں ہوتے تو ہم اچیو نہیں کر پاتے. ایکسلنٹ پروڈکٹ, ایکسلنٹ انفارمیشن ٹو دیئر انویسٹمنٹ. سب سے بڑا میجر ریزن جو پاکستان میں لوگوں کا پیسہ پھنس جاتا ہے ریئل اسٹیٹ میں آ کے, وہ ہے لیک آف ایکسیس ٹو انفارمیشن. لیک آف انفارمیشن نہیں ہے, لیک آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. لوگوں کے پاس ایسی ریسورسز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ریئل اسٹیٹ کی کسی انفارمیشن کو جو ہے نا اپنے پاس گیدر کر سکیں. تو اس کے لیے کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں, ورڈ آف ماؤتھ پہ چلتے ہیں.
फॉर एग्जांपल आपको मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं बैठा हूँ 4-5 लोगों की गैदरिंग में, तो मैं उनको बोलूँगा हाँ जी यार मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे ये बताओ, तो फला मुझे बोल देंगे ये सोसाइटी है इधर इन्वेस्ट कर दो, फला ये मुझे बोल देंगे ये सोसाइटी है इधर इन्वेस्ट कर दो। मैं कोई तहकीकात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तहकीकात करने के कोई वसाइल ही नहीं है। लोगों की सुनी सुनी बातों पे यकीन कर लिया और पैसा लोगों वहाँ पे की लगा सुनी दिया। सुनी बातों पे आपने यकीन कर लिया और पैसा लगा दिया। आप प्रॉपर कंपनीज में जाएं, जैसे एजेंसी 21, ग्राना, इमारत, वी आर प्रोफेशनली ट्रेंड एडवाइजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमें ट्रेन किया जाता है बाकायदा डेली बेसिस पे कि हमें कौन से लोगों को जो है ना वो बताने हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। प्रोडक्ट जो आप दे रहे होते हैं लोगों को वो बहुत मैटर करता है। मैं किसी को वो घर दिला दूँ, मैं किसी को भी एक घर या अपार्टमेंट दिला दूँ कि वो अपार्टमेंट है 2 करोड़ रुपए का, अब उस पर रेंट अगर 50,000 रुपये आ रहा है 2 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट, तो क्या ये फीजिबल इन्वेस्टमेंट है? ये बिल्कुल भी फीजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं 2 करोड़ रुपए किसी के इन्वेस्ट करा रहा हूँ तो मैं कम से कम उसको लाख रुपए रेंट तो दूँ ताकि वो अपना घर तो चला सके, समझ? तो ये वाली जो लैक ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है ना, अगर ये चीज़ को पूरा कर दिया जाए ना तो मेरे हिसाब से जो है ना हम इसमें बहुत। तो आप कैसे करते हैं, क्या कैसे प्रोसीजर है आपका कि अगर कैसे लोगों को बताते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर जहाँ जिस प्लॉट पे जिस अपार्टमेंट पे के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं लीगली, कौन से कागजात लाजमी होने चाहिए? देखिए इस्लामाबाद की मैं पहले बात करूँगा। हमारे वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इमारत के जो है ना वो इस्लामाबाद में है, जिसमें से हमारा अमेज़न आउटलेट मॉल है, इमारत बिल्डर्स मॉल है, मॉल ऑफ इमारत टावर 1 अभी बन रहा है, हम खोलने वाले हैं 2 से 3 दिनों में। आप जब भी प्रोजेक्ट उठा के देखें, अब इस्लामाबाद की रेगुलेटरीज़ हैं, इस्लामाबाद में क्या है, CDA, DHA, RDA, यही रेगुलेटरीज़ हैं। आप CDA की वेबसाइट पे चले आते हैं, CDA की वेबसाइट पे चले, आप हमारे कोई भी प्रोजेक्ट का वहाँ पे डाल लें नाम, आपको पता चल जाएगा हमारे प्रोजेक्ट लीगल हैं या इलीगल हैं, या अप्रूव्ड हैं या नॉन अप्रूव्ड हैं। अच्छा, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 14 से 15 NOCs चाहिए होती है। हम वो 14 से 15 NOCs जब तक ना मिले हम प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर रहे। इमारत की मैं बात कर रहा हूँ, 14 से 15 NOCs जो लेनी होती है उसमें आपकी मुख्तलिफ आती है कि आपकी आखिरी जो NOC होती है ना वो होती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सही, हाँ जी भाई सर्टिफिकेट मिल गया कि बिल्डिंग इतने टाइम में कंप्लीट हुई, ये कंप्लीशन है इसकी। आखिरी NOC का जो आखिरी होता है वो तकरीबन 14 से 15 NOCs होती हैं जो कि हमें लेनी पड़ती हैं प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले। सही। जब वो प्रोजेक्ट NOCs हमें मिल जाती हैं तो हम हमारे जितने भी एडवाइजर्स होते हैं वो सारी NOCs उनको दिखाते हैं जो इन्वेस्ट करने आते हैं ना हमारे पास, क्या हाँ जी आप ये वेरीफाई करवाएं क्या हमारे प्रोजेक्ट्स टोटली जो है ना वो लीगल हैं और ये हमारी स्टैंडिंग है इस वक्त मार्केट में। हमें कोई यही नहीं बोल सकता कि हाँ जी भाई ये बिल्डिंग गिरा दो या ये बिल्डिंग, क्योंकि हमारी NOCs हमने सारी ली हुई हैं। ओके, तो हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन, तो रेगुलेटरी बड़ी मैटर करती है आपकी, जो इनसिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं ना रियल एस्टेट कि रेगुलेटरी बड़ी मैटर करती है। अब सिंध की तरफ आ जाएं तो सिंध में जो मेन जो है वर्टिकल में अगर मैं बात करूँ वो SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि SBCA ने NOCs इशू नहीं की हुई होती और उन पे काम चल रहा होता है और उनमें लोगों ने पैसे लगाए हुए होते हैं। ओके, ठीक है जी। वो सबसे मेरे लोगों को मशवरा ये है कि जब भी इन्वेस्ट करें आप कम से कम आप 1-2 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगा रहे हैं तो आप इतनी तो एफर्ट कर सकते हैं ना कि आप अपनी जो चीज़ खरीद रहे हैं आप उसको वेरीफाई करें, बिल्कुल 100% वेरीफाई करें। हम आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं, हम एजेंसी 21, इमारत, ग्राना, हम आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वेरीफाई कराएं। ओके, आप जब तक वेरीफाई नहीं कराएंगे आप खुद का जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं है ना आप इन्वेस्ट ना करें। नहीं ये तो ठीक है, आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पे या प्रोपोगेट उस पे ना जाएं, आप खुद देखें, आप खुद देखें, थोड़ा सा रिसर्च भी करें और खुद विजिट भी करें। अच्छा, एक मतलब फिर हम आ जाते हैं रियल इस्टेट के और पाकिस्तान के रियल इस्टेट पे। हमारे साथ ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि रियल इस्टेट जो है वो बूस्टअप हुआ है। शायद इससे पहले इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़े मिकदार में रियल इस्टेट ना हो, लेकिन उससे एक सवाल ये भी है कि जब से रियल इस्टेट ने पाकिस्तान में पंजे गाड़े हैं, ज़मीन की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो तो बढ़ गई है, ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं,
اس سے کیا ہوا ہے کہ جو لوور مڈل کلاس بندہ جو اپنا مکان خود بنا سکتا تھا آج اس کی پہنچ سے مکان بنانا بہت دور ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ کی جو تیزی سے ترقی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ ریئل اسٹیٹ اگر اتنی ترقی کر رہا ہوتا نا پاکستان میں تو ہر بندے کے لیے مکان بنانا آسان ہوتا. اچھا. تو جن کے لیے مکان بنانا آسان نہیں ہے اس وقت ان کے لیے وہ ریئل اسٹیٹ ترقی لگتی نہیں ہے. اچھا. جس دن ان کو بھی وہ ترقی لگ جائے گی نا ریئل اسٹیٹ کے لیے ہاں تو مکان بنانا ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دنیا بھر میں فار ایگزامپل اگر میں یو ایس اے کی بات کروں یا ویسٹرن سائڈ کی اگر میں بات کروں یورپ کی یا ادھر ادھر کی, تو وہاں پہ لوگ لیتے ہیں پراپرٹیز مارگیج پہ. جب وہ پراپرٹیز مارگیج پہ لیتے ہیں تو ان کو 20-20 سال کی مارگیج مل جاتی ہے. اب فار ایگزامپل اگر میں کوئی پراپرٹی رینٹ پہ لینے جا رہا ہوں تو میں اس کا رینٹ دے رہا ہوں 1 لاکھ روپے. اوکے. میں 1 لاکھ روپے افورڈ کر سکتا ہوں مگر میں 2 کروڑ روپے افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح. میرے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے, ایسا بینکنگ کا سسٹم ہونا چاہیے کہ میں وہ جو رینٹ دے رہا ہوں نا 1 لاکھ روپے وہی میری مارگیج ہونی چاہیے اور ایک ٹائم پہ وہ پراپرٹی میری ہو جانی چاہیے. صحیح. اب آپ نے مارگیج کرا لی پراپرٹی 2 کروڑ روپے پہ کہ بینک نے مجھے 2 کروڑ روپے دے دیا, میں نے وہ پراپرٹی لے لی, وہ 20 سال کی مارگیج. وہ پراپرٹی کی تو ویلیو بڑھ رہی ہے نا, وہ 2 کروڑ سے 5 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے, 6 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے, اور اگر بہت آپ کا وہ ہے تو وہ 10 کروڑ پہ بھی جا سکتی ہے, جس کو کہتے ہیں ٹوٹلی ایک سمجھ لیں 4 چاند لگ گیا آپ کی پراپرٹی کو. صحیح. وہ خزانہ نکلا جس کو بولتے ہیں. اگر وہ لگ جائے تو آپ کی مارگیج تو 2 کروڑ کی تھی نا. بالکل صحیح. اوپر کا جو تھا اماؤنٹ وہ آپ کو ملا نا, پھر آپ جا کے اپنا گھر لے لیں, پھر آپ لوور کلاس نہیں رہیں گے, پھر آپ کلاس تبدیل ہو جائے گا, کلاس آپ کی تبدیل ہو جائے گی. تو بہت سارے اس میں جو ہے ایسی وہ ہے راستے ہیں کہ آپ اپنی پراپرٹی آرام سے بنا سکتے ہیں. وہ بس یہ ہے کہ آپ کو گائیڈنس جو ہے نا وہ دینے والا صحیح بندہ ہونا چاہیے. اور وہ پراپرلی میں نے دیکھا ہے کہ اب مارکیٹ میں اس طرح کے ایڈوائزرز اور پھر وہی آپ کی بات کہ آپ کو خود کو بھی ریسرچ کرنا ہوگا, خود کو بھی اور آپ کو دیکھنا ہوگا, آس پاس بھی دیکھنا ہوگا. بالکل ایسے کہ اور پھر جب آپ مطمئن ہوں تبھی 100% جب آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہی آپ کہیں پہ انویسٹ کریں تو بہت بالکل بہتر. اچھا عمان صاحب, اب آ جاتے ہیں سب سے اہم سوال پہ جو ریئل اسٹیٹ سے جڑا ہوا سوال ہے اور جو نہ صرف پاکستان کا سوال ہے بلکہ گلوبلی سوال, وہ ہے ماحولیات کا سوال. کہ جس طرح سے کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پہلے ہیٹ ویو آتی تھیں, اب کولڈ ویو آ رہی ہیں, گلیشیئر پگھل رہے ہیں. اس صورتحال میں تعمیراتی منصوبے کیسے ہونے چاہیے؟ یہ جو ہم نے کنکریٹ کے جنگل بنا رہے ہیں اسپیشلی کراچی اور اب تو اسلام آباد میں بھی, کیا ماحولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہمارا ٹیمپریچر کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے منصوبے بن رہے ہیں, یا پھر یہ صرف پیسہ ہی کمانا ہے اور لوگوں سے پیسہ لینا ہے؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ٹاپ 10 کنٹریز افیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج میں آتا ہے, تو ٹاپ 10 میں آتا ہے یہ. اس وقت پاکستان کو اگر یہ جو کلائمیٹ چینج والا جو سیناریو ہے اگر اس کو ٹیکل کرنا ہے تو میں کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ پڑھا تھا, تقریباً 345 ارب ڈالر چاہیے, 345 ارب ڈالر چاہیے 2030 تک یا 2035 تک, ایسے کچھ تھا وہ. مگر 345 ارب کی جو فگر ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. ہم کیوں نہیں اس پہ کر پا رہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایکچوئل میں جو اس وقت لوگوں کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود سے ایک انیشیٹیوز اٹھا لیں. زیادہ ہم کیا کرتے ہیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم وہ جو پیٹ بوٹلز ہوتی ہیں نا ہم انہیں کو جو ہے نا ریسائیکل کرنے پہ وہ لگ جاتے ہیں سارے. بہت اچھا کام ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے. اس سے آپ صرف پیٹ بوٹلز کو نا ریسائیکل کر کے آگے باہر بھیجنا نہیں ہے, اس سے آپ کی نا بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. فار ایگزامپل اس سے آپ کا ماسکیٹو ریپیلنٹ ہوتا ہے وہ بن سکتا ہے. پھر آپ کا اس سے الیکٹریسٹی جنریشن ہو سکتی ہے اسی سے. میں نے بہت سارے اس طرح پرسنل طور پہ اس طرح کے نا یونیورسٹی لیول پہ جب میں تھا تو میں نے بہت سارے پروجیکٹس ایسے کیے ہیں جس میں نے پیٹ بوٹلز کلیکشن بھی کیے ہیں. یہ پورا ایک گینگ آپ بولتے ہیں یہ ہے لوگوں کا جو یہ پیٹ بوٹلز جمع کرتا ہے اور یہ آگے جا کے لوگوں کو بیچتا ہے. اور پاکستان میں ایسی کمپنیز ہیں, یہ تو بہت سے لوگوں کا پھر اس میں روزگار بھی جڑا ہوا ہے, لیکن روزگار جڑا ہوا ہے, مگر اس کو صحیح جگہ سے نا یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. پلاسٹک ہے, آپ لوگ دنیا بھر میں جتنے اس وقت چل رہے ہیں
وہ پلاسٹک کو کم کرنے پہ آ رہے ہیں, ہم پلاسٹک اتنا ہی یوز کیے جا رہے ہیں. تو ہم ہر چیز میں نا باقی جتنے چلے ماحولیات سے اور بھی بہت سے سوال ہیں, لیکن وہ تعمیرات والا سوال ہے نا کہ آپ ایک کنکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں. کراچی کو آپ نے کنکریٹ کا جنگل بنا دیا, لاہور کی صورتحال ہے, اب آپ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, باقی شہروں کے. کنکریٹ کا جنگل سے کیا مراد ہے؟ کنکریٹ کا جنگل کا مراد یہ ہے کہ آپ نے سیمنٹ کے اتنے بڑے بڑے پلازا بنا لیے ہیں, کیونکہ سیمنٹ جو ہے وہ ہمارے ٹیمپریچر سے میچ نہیں کر رہا, کہ وہ سردیوں میں زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں تپ جاتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ماحولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیرات ایسی ہونی چاہیے. دیکھیں اس کا یہ جو اس کا میرے خیال سے جو میجر وہ جو طریقہ ہے نا اس کو ٹیکل کرنے کا, وہ ہے آپ کاربن فٹ پرنٹ ایمیشن. دیکھیں یونائٹڈ نیشنز نے نا آپ کے نکالے ہیں SDG گولز, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. وہ پوری ایک گائیڈ ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. اس میں ٹوٹل جو ہے نا 17 گولز ایسے ہیں, 17 گولز ہیں اس کے اندر. اس میں ایک گول آتا ہے 11 نمبر پہ جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل سٹیز اینڈ کموڈیٹیز. صحیح. پاکستان میں آپ کو اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سسٹینیبل سٹیز یا کموڈیٹیز ہیں ایسی کوئی؟ اب تک تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو جہاں اس تمام تر چیزوں کو ہم بنا رہے ہیں سب سے پہلے. اچھا. ہم امارت از میکنگ دا فرسٹ ٹوٹلی آرگینک سٹی, جس کو آپ بولیں گے جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے ہون فارم ہاؤسز کے نام سے. کہاں پر ہے یہ؟ اسلام آباد سائڈ میں ہے, تو تھوڑا سا آؤٹر اسکرٹ میں, مگر بہت اچھا پروجیکٹ بنا رہے ہیں ہم. اٹ از دی اونلی پروجیکٹ ان پاکستان جو کہ آپ کو 100% آرگینک فارم ہاؤسز جو ہے نا, مطلب اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیات اس میں نا ملٹیپل خصوصیات ہیں. اس میں ہم ٹوٹلی, میں نے جیسے آپ کو بتایا نا, آرگینک جو ایک آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس میں جب آپ آرگینک ڈیولپمنٹ کرتے ہیں نا تو آپ کے آرگینک لاز بھی الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کیسے تعمیرات کرتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے باؤنڈری وال بنانی ہے آرگینک اس میں فارم ہاؤس میں, تو آپ وہ برکس کی نہیں, سیمنٹ کی برکس کی باؤنڈری وال نہیں بنا سکتے. اوکے. آپ کو بیمبو سٹکس یوز کرنی ہوتی ہیں, یا پھر آپ کو ٹریز یوز کرنے ہوتے ہیں. اوکے. اس طرح کی نا ہم وہ کر رہے ہیں. وہ پروجیکٹ ہم انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کو شروع کر دیں گے. لانچ ہونے والا ہے یا لانچ ہوا ہوا ہے. ہم اس کو اب وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, اس کی پیس ہم جو ہے نا بڑھا دیں گے عید کے بعد. تو آپ کو انشاءاللہ وہ نظر آ جائے گا کہ وہ ہے کیا ایکچولی. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ون آف دا گریٹ پروجیکٹس آف دس کنٹری, کیونکہ ٹوٹلی جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ لیول پہ بن رہا ہے. جس طرح کی آپ سمجھیں باہر جو آپ کی ایک ضرورت ہوتی ہے نا ایک سسٹینیبل پروجیکٹ کی, اور وہ اسی طرح کا وہ بن رہا ہے. سیکنڈلی ہم نے ہمارا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے جو پروجیکٹ, وہاں پہ ہم نے تقریباً 2 لاکھ درخت لگائے. اوکے. اب وہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے وہ لگائے کیوں ہیں. دیکھیں اسلام آباد میں تو آلریڈی بہت گرینری ہے. اب یہی سوال ہے کہ وہاں پہ جب اتنی ورٹیکل آپ کی وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو آپ ایسی کیا وہ کر رہے ہیں, کوئی ایسا اسٹیپ کیا انیشیٹو اٹھا رہے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ماحول کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. اوکے. تو یہ جو 2 لاکھ درخت لگانے کا جو مقصد ہے, یہ درخت اس لیے لگائے گئے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ ایک میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں جتنے بھی پاکستان میں ڈیولپرز ہیں, بلڈرز ہیں, اس طرح کی جتنے بھی کام کر رہے ہیں, کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں, اور آپ بہت اچھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, مگر آپ ایسی ڈیولپمنٹ کریں جو آپ کو فائدہ پہنچائے ان ٹرمز آف ماحول. اچھا امان صاحب, اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بہت بڑے پیمانے پہ کمرشل تعمیرات ہو رہی ہے یا ہائی رائز بلڈنگس بن رہی ہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگس بنا رہے ہیں, تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں, اور کراچی اور اسلام آباد اور لاہور اور باقی شہروں میں اس کی ضرورت بھی ہے, اس طرح کی ہائی رائز ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے مقامی کاروبار تھے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہائی رائز بلڈنگس اور یہ تعمیرات کمرشل جو ہے وہ اس پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہائی رائزز ورٹیکل کنسٹرکشن کا جہاں تک تعلق ہے, بہت نامی گرامی بلڈرز ہیں, آئی وونٹ ٹیک نیمز, بٹ اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہے کراچی میں جو زیادہ تر ہائی رائز میں ہی ہو رہی ہے. اوکے. مگر کیا ہے, ہائی رائز ڈیولپمنٹ کرنا بہت اچھی بات ہے, آپ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کیا ہے کہ اس وقت ریکوائرمنٹ ہے
डिमांड है लोगों की हाई राइज में शिफ्ट होने की. अपार्टमेंट कल्चर कराची का ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. ओके. और इस वक्त आप समझें अपार्टमेंट और घर की कीमत जो है ना तकरीबन बराबर हुई हुई है. ओके. क्योंकि लोगों को ने ना रहना है, फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं. ओके. और एरियाज वो अपने छोड़ने के लिए होते नहीं है कि हम अपने एरियाज छोड़ दें, तो वो लोगों को जो है ना रहना है उसमें. तो वो इसलिए जो है ना वहाँ पे हाई राइज की जो है ना इस वक्त डिमांड है अपनी जगह पे. सही. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप हाई राइज बना तो रहे मगर आप सोचे समझे बगैर बना रहे हैं. ओके. ठीक है. एक हाई राइज बनाने के लिए आपको तकरीबन समझें मंथ्स ऑफ प्लानिंग और चीज़ें होती हैं. मगर इसका ये मतलब थोड़ी आप टोटली एक डिब्बा बिल्डिंग बना दें. ठीक है. बिल्डिंग के पीछे थिंकिंग होनी चाहिए. आप सिर्फ अगर आप अपना पर्सपेक्टिव में आपको चेंज करा दूँ ना आपका, आप सिर्फ यहाँ कराची से उठें, 2 घंटे की फ़्लाइट लें और दुबई चले आए. ओके. दुबई की डेवलपमेंट देखें. दुबई आप समझ लें इस वक्त दुबई का जो टोटल लैंड एरिया है ना वो हमारे DHA का है. उधर की जो डेवलपमेंट है ना वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट हुई हुई है. इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान इतना लैंड है, इतनी पॉपुलेशन है. आपको पता है इस वक्त 70 to 80% लैंड पाकिस्तान का ऐसा है जिस पर डेवलपमेंट ही नहीं हुई. और वो तामीराती लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड भी आप उसमें शामिल कर? नहीं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं शामिल करा मैं इसी के हवाले से कह रहा हूँ. हाउसिंग के रिक्वायरमेंट, टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारी हाउसिंग की वो दैट इज अराउंड 10 मिलियन यूनिट्स है इस वक्त लोगों की डिमांड, जो कि 2035-40 तक कंप्लीट होने का एक वो है कि हो जाएगी. मगर वो उम्मीद है, चांस है. ठीक है. बहुत सारी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं, रुक भी गई हैं. तकरीबन 25 अरब डॉलर लोगों का आया है इस रियल इस्टेट में, जिसमें से आधे से ज़्यादा पैसा तो फंसा हुआ है. ओके. पता ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, किस सोसाइटी में लगा दिया लोगों को, क्योंकि नॉलेज नहीं है कि हमने कहाँ पे पैसा लगाना है. आप सोसाइटीज़ देखें इस वक्त अगर आप ऑफ प्लान बुकिंग पे जाते हैं तो आपको इजीली बहुत सारी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं. सही. आपके एरिया में एक अगर 50,000 स्क्वायर फीट 50,000 रुपये स्क्वायर फीट पर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो इसी शहर में वही प्रोजेक्ट उसी लेवल का प्रोजेक्ट 25,000 20,000 15,000 स्क्वायर फीट पे भी आपको मिल जाएगा. डिपेंड करता है आपकी लोकेशन, एरिया डिपेंड करता है, सहूलियात डिपेंड करती हैं. जी. हमारा प्रोजेक्ट है इमारत रेजिडेंसेस. ओके. इट इज़ अभी हम उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रैपिडली चल रही है माशाल्लाह से. जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो जाए आप उस प्रोजेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको हम इमार बोल रहे हैं. अच्छा. मैं नाम ले लेता हूँ जी जी, क्योंकि वो ग्लोबल है. आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट को इमार के प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के पीछे ना थिंकिंग है, पूरी डिज़ाइन एंड डेवलप आर्किटेक्ट्स की टीम. मतलब कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं कि क्वालिटी वाइज, हाँ, डिज़ाइन वाइज, एलिवेशन वाइज, रिक्वायरमेंट. आप उसकी एलिवेशन आप ये पॉडकास्ट में ज़रूर आप उसकी पिक्चर एक लगा दिया, मैं आपको शेयर कर दूंगा जी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है. उसमें हमने टावर्स जो है ना वो एक ऐसे एलिवेशन पे बनाए हैं जी, जो कि आप उसको पूरे इस्लामाबाद में वैसा प्रोजेक्ट नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरे इस्लामाबाद में एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है. इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट क्या बनते हैं, हाँ जी आपने वो टावर आया, उन्होंने ग्राउंड प्लस 10-20 का वो टावर बना दिया, बस यही बनता है. प्रोजेक्ट के पीछे एक थिंकिंग होती है, एम्यूनिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर. आप उसमें फ्लोर पूरा एक एम्यूनिटीज़ का डालते हैं जिसमें आपका स्विमिंग पूल्स आते हैं, जिसमें बाकी सहूलियात हो, थोड़ा सा ज़िंदगी के और लवाजमात. एग्जैक्टली, आपके जिम्स आते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अब ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक ये ट्रेंड आना शुरू हुआ है कि वो एक एम्यूनिटी फ्लोर डालते हैं. ये जो प्रोजेक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये कब स्टार्ट होने वाला है? कौन सा? ये जो आप कर रहे हैं जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं आप, इमारत रेजिडेंसेस, हमारा वाला ऑलरेडी स्टार्टेड है. वी हैव लॉन्च्ड इमारत रेजिडेंसेस 1 एंड इमारत रेजिडेंसेस 2. तो ये दोनों पे हम वर्किंग कर रहे हैं. ये डाउनटाउन के अंदर ही आता है. ओके. तो अब इसकी बुकिंग भी जारी है? बुकिंग भी जारी है, सब जारी है. आप उसमें इन्वेस्ट करें और उसमें 2 बेडरूम 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट्स और 3 बेडरूम इस तरह की हमारी इन्वेंट्रीज हैं अवेलेबल. आप ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करें.
آپ دیکھیں وہ پروجیکٹ کو, آپ آئیں ہمارے آفس آئیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے اور ہم کس لیول پہ جا کے یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں. بہت اٹس اے ریئلی گڈ انیشیٹو. اینڈ دیکھیں پاکستان میں اگر کام کرنا ہے نا تو پاکستان میں کسی پرپس کے تحت کام کرنا ہے. اگر آپ یہ سوچ کے کام کریں گے نا کہ میں بزنس کرنے آیا ہوں تو پھر آپ کام ہی نہیں کر پائیں گے. ہاں, تھوڑا سا بزنس کے ساتھ ساتھ ایک ویژن بھی ہونا ویژن ہونا چاہیے, چاہیے اور پھر سوسائٹی کے لیے بھی, کہ سوسائٹی کے لیے بھی آپ کا پروجیکٹ اور آپ کا کام جو ہے اس کے لیے بھی ہیلپ وہ فل ہو. ویژن آپ کو لے کے چلے گا آگے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان از فل آف پوٹینشیل. پاکستان جیسا ملک ہی نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں پہ اگر آپ بات کریں تو انشاءاللہ جب ہم پاکستان کی بات کریں گے تو ہم اسی طرح بات کریں گے کہ دیکھیں وی کین اینڈ وی ول ڈو اٹ, وی ہیو ٹو ڈو اٹ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ امان قریشی صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ ریئل اسٹیٹ اور اس سے جڑے ہوئے سوالوں پہ گفتگو کی, اور یقیناً ناظرین نے یہ گفتگو سنی بھی ہوگی اور اس سے جڑے ہوئے جو سوال تھے میرے ذہن میں ان کے جو جوابات ملے ہیں ان سے مطمئن بھی ہوں گے. اور امان صاحب کا یہ زور کہ ریئل اسٹیٹ میں ہی انویسٹ کرنا چاہیے, اب آپ پہ ہے کہ آپ گولڈ میں کرنا چاہتے ہیں, ڈالر میں کرنا چاہتے ہیں, کرپٹو میں کرنا چاہتے ہیں, یہاں کہیں اور کرنا چاہتے ہیں. جہاں کہیں بھی کیجیے گا اس سے پہلے تحقیقات ضرور کیجیے گا, ریسرچ ضرور کیجیے گا. اگر ریئل اسٹیٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں جو ریئل اسٹیٹ کی ریکوائرڈ ہیں اس کا ضرور پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کیجیے گا اور اس کے بعد ہی کہیں پہ انویسٹ کیجیے گا. بہت شکریہ اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.